बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और आज मैं मौजूद हूं पेशावर हाई कोर्ट में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पेशावर में आज टीवी के सीनियर सहाफ़ी और कोर्ट्स रिपोर्टर पेशावर हाई कोर्ट का करते हैं कामरान अली साहब। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जब मैं आ रहा था तो कुछ गैर मामूली सिक्योरिटी देखने को मिली। दर्जनों अहलकार वहाँ मौजूद थे और ना सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट की बाहर दीवार के साथ सारे खड़े थे, बल्कि हत्ता के रेडियो पाकिस्तान की इमारत तक या अगर सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उस साइड पर भी काफ़ी पुलिस एहलकार मौजूद थे। इतनी ज़्यादा पुलिस मामूल के मुताबिक है या कुछ मुख्तलिफ है, ये जानेंगे कामरान साहब से। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। इतनी पुलिस रोज़ होती है? आप तो रोज़ आते हैं। शुक्रिया फ़हीम साहब। रोज़ तो ये सिक्योरिटी नहीं होती, बल्कि आज तीसरा दिन है और सुनने में यही आ रहा है कि पीटीआई का रोपोश रहनुमा, नाम भी मैं ले लेता हूँ, मुराद सईद की आमद मुतवक्के है। काफ़ी अरसे से रोपोश है और वो हाई कोर्ट आना चाहते हैं ताकि जो मुकदमात हैं उनके ख़िलाफ़ अभी तक उन्होंने किसी भी मुकदमे में ज़मानत हासिल नहीं की। फिर आपके इल्म में भी होगा सवात के NA 4 से उनके कागज़ात नामज़दगी इसी बुनियाद पर मुस्तरद किए गए हैं। तो हाई कोर्ट आना चाहते, बेल बिफोर अरेस्ट लेना चाहते, जिसके लिए अदालत के सामने पेश होना लाजमी है। तो उसी के पेश नज़र तमाम तर इंतज़ामात इस्तकबाल के लिए किए गए हैं और जितने भी इदारे हैं, नेब, एंटी करप्शन, पुलिस, तमाम इदारों के एहलकार मौजूद है। और कुछ एहलकारों ने तो ये भी बताया कि रात भी उन्होंने यही गुजारी है, क्योंकि उन्हें खदशा है कि किसी भी टाइम वो आ सकते हैं और शायद टास्क यही मिला है कि हाई कोर्ट ना पहुँचे और उससे पहले गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। तो अगर ये सिक्योरिटी रही तो मुझे नहीं लगता कि मुराद सईद आएंगे, लेकिन कुछ और भी बातें बताई जा रही है कि हो सकता है कि हुलिया बदल के आ जाए। इवन मजाक में ये भी बातें चल रही कि शायद किसी का मास्क पहन के आ जाए, यानी बनवा के, या फिर ये भी इम्कान है कि बुरके में पहन के आ जाए। तो इसलिए ख़वातीन पुलिस को भी तैनात रखा गया है और जो भी गाड़ी आ रही, या इवन मैं भी जान पहचान होने के बावजूद, चूँकि मैंने मास्क लगाया हुआ था, तो मुझे 2 मरतबा वो मास्क उतारना पड़ा और उनने बाकायदा तस्दीक की कि हाँ कोई मुराद सईद नहीं है, सहाफ़ी है। तो ये सिलसिला है और सिर्फ इधर पेशावर हाई कोर्ट के बाहर नहीं, बल्कि ये जो फ्लाई ओवर है पेशावर हाई कोर्ट के सामने, नाकाबंदियाँ बाकायदा तौर पे लगाई गई है। इस साइड से भी जो बादशाह खान चौक है उस साइड से भी, साथ में खैबर रोड पे भी बारी नफरी तैनात है और तकरीबन इधर तक इतला है कि जो सरकारी गाड़ी भी हाई कोर्ट की तरफ आ रही है तो बाकायदा चेकिंग जारी है। हाई कोर्ट में अंदर आने के लिए रास्ते कितने हैं? एक तो जो रास्ता हमने अभी अख्तियार किया है, जो मेन रोड है वहाँ से आए हैं, यही एक रास्ता है या नहीं और रास्ते भी हैं? 3 रास्ते जो है वो उससे आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। एक तो यही रास्ता है जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साथ जो मुतसिल जो गेट है पेशावर हाई कोर्ट का, एक ये रास्ता है। 2 रास्ते जो है वो खैबर रोड से है। एक कचहरी का गेट है, वहाँ से भी आना बड़ा मुश्किल मुझे लगता है, बारी नफरी तैनात है। एक जो बाहर होटल है PC पुराना हो, PC उसके सामने जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री हम कह ले, या जिसको हम आम फहम ज़ुबान में जजेस गेट कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट का, तो वहाँ से कोई आम बंदा नहीं आ सकता। लेकिन माजी में लोग आए हैं यहाँ से, और मैं नाम ले लूँ तो PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान उसी गेट से एक मरतबा ज़मानत के लिए आए थे। तो मुमकिन है कि वहाँ से भी अगर इजाज़त मिल जाए तो आ सकते हैं, लेकिन वहाँ से इम्कान बहुत कम है। यानी वो गेट जजेस के लिए है, जजेस वहाँ से आते हैं। बिल्कुल जजेस इस्तेमाल करते हैं, वो ख़ास तौर पे जजेस के लिए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के कुछ अमला है वो भी इस्तेमाल करते, क्योंकि जान पहचान होती है तो लोग आ जाते। कभी कभार सहाफ़ी मीडिया के लोग भी वो मजबूरन इस्तेमाल कर लेते। पुलिस की कोई नफरी आ जा रही हो अगर उधर तैनात हो तो वो इस्तेमाल करते, लेकिन वो गेट जो है वो जजेस के लिए मखसूस है और जजेस के लिए मशहूर है। अच्छा, जो आपने सिक्योरिटी की बात की, मैं खुद भी बाहर से आ रहा था, तो सारी सिक्योरिटी हाई कोर्ट से बाहर है, हाई कोर्ट के अंदर क्यों नहीं? हाई कोर्ट से बाहर ही क्यों गिरफ्तार करना है? ऐसा क्या है इस दीवार के साथ कि इस दीवार को क्रॉस करने नहीं देना? इस दीवार के बाहर पकड़ना है, दीवार के क्रॉस होने के बाद नहीं पकड़ना। इसका तो बड़ा ज़िंदा मिसाल हमारे साथ पास मौजूद है कि जब इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेमिसेस से गिरफ़्तार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट का उस पर फ़ैसला है, उस टाइम के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और जो बेंच था उन्होंने फ़ैसला दे दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन या प्रेमिसेस से गिरफ़्तारी गैर कानूनी है। तो जब एक मुलजिम अदालत
آتا ہے اور عدالت کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی گرفتاری ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک زندہ مثال موجود ہے۔ تو باہر اس لیے تاکہ وہ عدالت اندر نہ آئے، اور اگر عدالت کے حدود میں ایک مرتبہ اندر آیا تو پھر جب تک ضمانت خارج نہیں ہوتی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کمرہ عدالت سے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، تو وہ کیا سین ہوتا ہے؟ کیا وہ مختلف ہے، یہ کیس مختلف ہے یا نہیں، وہ الگ واقعہ ہوتا ہے؟ وہ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ عدالت کا حکم ایکچولی ہوتا ہے، جب ضمانت خارج ہوتی ہے تب گرفتاری ہوتی ہے، عدالت کا حکم اس میں آ جاتا ہے کہ مطلب ایک مرتبہ دیوار کراس کی تو پھر عدالت کی مرضی ہے کہ گرفتار ہو یا نہ ہو۔ بالکل عدالت کی مرضی ہے۔ اور اس طرح مثال جس طرح عمران خان کا میں نے آپ کو پیش کر دیا، ایک مرتبہ کیپٹن صفدر جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہے، ادھر ایک کیس میں ضمانت ان کو مل گئی تو باہر جیسے ہی جانے لگے گیٹ پہ انہیں اطلاع مل گئی ہے کہ ان کے خلاف ایک اور مقدمہ ہے، تو انہوں نے ریورس گیئر لگا کے یو ٹرن لے کے واپس پشاور ہائی کورٹ آئے اور ایک دوسرا درخواست انہوں نے دائر کر دیا۔ اس پہ جب ضمانت مل گئی ہے تو وہ باہر چلے گئے، اور اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا میں بتا بھی دیتا ہوں، پھر اس کے بعد باہر جانے کے بعد انہیں انڈے سے ان کا استقبال بھی کیا گیا، ان پر انڈے کے وار بھی کیے گئے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً پی ٹی آئی کی حکومت ہی تھی، اور جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہی معاملہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ساتھ نہیں، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کو جو ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ ریلیف دے رہی ہے تو یہی ریلیف کیپٹن صفدر کو مل چکا ہے؟ بالکل مل چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیپٹن صفدر کو ایک کیس میں ضمانت مل گیا، اور جیسے ہی وہ باہر جانے لگا تو گیٹ میں یعنی ہائی کورٹ کے احاطے میں تھے، اور باہر جاتے وقت انہیں گیٹ پہ ہی بتا دیا گیا کہ شرقی تانہ پشاور کے جو تانہ ہے تو اس میں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے، اور وہ مقدمہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے ادھر پشاور ہائی کورٹ کے حدود میں پریس کانفرنس کی تھی اور ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ تقاریر اور بیانات دیے تھے، تو اسی کا مقدمہ درج کر کے پولیس اہلکار بھی پہنچ گئے تھے گرفتاری کے لیے، لیکن انہوں نے یو ٹرن لے کے ریورس گیئر لگا کے ہائی کورٹ دوبارہ پہنچ گئے اور دوبارہ نئی درخواست دائر کر کے ضمانت لے لی۔ تو شاید یہ معاملات جو چلتے آ رہے ہیں، ہائی کورٹ پہ جو الزام آ رہا ہے کافی عرصے سے پی ڈی ایم کی جو جماعت خاص طور پہ این پی، اب تو سب کل کے سامنے آ گئے، نون لیگ کے رہنما جے یو آئی کے، تو ان نے بتا دیا کہ یہ الزامات ہیں، لیکن یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا گیا، ان کو بھی ضمانتیں ملتی گئی شاید آگے بھی اور شاید یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ اچھا، مراد سعید صاحب اور کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب بھی ہیں، وہ بھی ممکن ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں اور خود کو عدالت کے حوالے کریں، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ عدالت کی حدود میں داخل ہوں گے تو عدالت ان کا کیس سن بھی لے گی، یا نہیں یہ ضروری ہے آج ہی ان کا کیس لگے گا بھی، درخواست بھی جمع ہوگی اور ان کو پھر بیل بھی مل جائے گی؟ بالکل یہ تو ضروری نہیں ہے، چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں چھٹیاں بھی چل رہی ہے، لیکن اگر اس طرح نوعیت کے کیسز ہو تو ماضی میں کسی بھی وقت عدالت جو ہے وہ لگ چکے، تو عدالت لگانا شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور کوئی بھی مطلب انپریڈکٹیبل ہے کہ کس ٹائم جج ڈیسائیڈ کرے گا اور کس ٹائم عدالت نے لگنا ہے اور کس ٹائم کس کو بیل لگنا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے، مطلب اس کی پاسبلٹی موجود ہے اگر جج سے رابطہ کیا جائے یا پشاور ہائی کورٹ کی ایک اسپیشل اپلیکیشن دی جائے کہ یہ ارلی ہیئرنگ کرائی جائے، فوری ہیئرنگ کرائی جائے، تو اگر پشاور ہائی کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ ضروری ہے اور فوری ریلیف بھی ضروری ہے تو وہ دے سکتی ہے۔ اگر ہائی کورٹ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ کیس آج نہیں سنا جانا چاہیے، تو عدالت اگر پہنچ جاتے ہیں علی امین گنڈاپور، مراد سعید، پھر کیا رستہ بنتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فواد چودھری صاحب رات 12 بجے تک بیٹھے ہوئے تھے، عدالت سے نکل نہیں رہے تھے، تو کیا یہاں بھی ان کو پھر رات کرنی پڑے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس تک جو یہ نوبت نہیں پہنچے گی اس بات تک کہ مراد سعید کو یا جو بھی آ رہا ہے ان کو پوری رات ادھر گزارنی پڑے، کیونکہ میں نے آپ کو راستے بتا دیے، ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ پیراشوٹ کے ذریعے مراد سعید ہو یا علی امین گنڈاپور یا کوئی بھی آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے۔ ادروائز گزشتہ روز ہی سابق ایم پی اے پی ٹی آئی کی دو آئے تھے، مشوانی اور عبدالسلام آفریدی، اور ان کو جب روکا گئے تو روک دیا گیا تھا، لیکن ان کو چونکہ گرفتار نہیں کرنا تھا، حراست میں نہیں لینا تھا، ان کی ضمانتیں ہو چکی تھی، تو ان کو فوری طور پہ واپس چھوڑ دیا گیا، اور پھر وہ آ کے انہوں نے مزید ضمانتیں بھی لے لی اور چلے گئے۔ تو ایک ہی پیراشوٹ کا راستہ ہے، یا کوئی اگر دم چف کے ذریعے وہ اچانک سے ادھر آ جائے پشاور ہائی کورٹ میں رونما ہو، یہی چانس ہے، ادروائز باقی تمام راستے مکمل طور پہ کور ہے اور شاید امکان نہیں ہے۔ کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں، آج آخری دن ہے، اس کے بعد اپیلیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اپیلیں کون سنے گا؟ جو ٹریبیونل بنائے ہیں، میں خیال ہے ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اس میں کیا طریقہ کار ہوگا اور کب تک اپیلیں جمع کرنے کا موقع ہے مراد سعید کے پاس؟
دیکھو پشاور ہائی کورٹ نے 5 ججز کی نامزدگیاں کی ہے اور سوات بینچ میں جا کے اپیل دائر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لیے اپنا جج ہے، اس طرح ایبٹ آباد کے لیے پرنسپل سیٹ کے لیے بھی تو 5 ججز ہے، اور مراد سعید کا چونکہ سوات کا حلقہ ہے تو ادھر الیکشن ٹریبیونل کے جج نے نامزد کر دیے تو ادھر جا کے کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ وہ چونکہ مختلف مقدمات میں مطلوب ہے، اور جب مقدمات کا سامنا وہ نہیں کر رہا، عدالتوں کے سامنے وہ خود کو سرنڈر نہیں کرتا، تو شاید کاغذات نامزدگی منظور ہونا اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے۔ مطلب ہائی کورٹ کا ایک بینچ دارالقضا سوات میں بھی ہے، اپنے کاغذات کی جو اپیل ہے مسترد کرنے کی، اگر مراد سعید کچھ بھی کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں تو کیا وہ جج انہیں پھر باقی مقدمات سے متعلق کوئی ریلیف دے سکتا ہے یا نہیں؟ دارالقضا میں کیس لگنا مشکل ہوگا؟ دیکھو یہ تو الیکشن ٹریبیونل ہے، اور اس جج کے پاس صرف یہی اختیار ہوگا کہ وہ الیکشن سے متعلق کیسز کو سن لے، اور کل جو آر او نے ان کے کاغذاتی نامزدگی مسترد کیے تو وہ اسی بنیاد پر کیے ہیں کہ ایک تو ان کا جو جرمانہ تھا وہ ادا نہیں کیا تھا، اگرچہ پھر وہ کل ادا کر دیا گیا ہے، جو ماضی میں ان کو جلسے جلوس میں قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی پر ہوا تھا تو وہ تقریباً 1 لاکھ روپے تھا وہ ادا کر دیا گیا ہے، لیکن ان کے کاغذاتی نامزدگی مسترد اسی وجہ سے ہوئے کہ وہ مختلف مقدمات میں کافی عرصے سے مطلوب ہے، اور کسی بھی مقدمے میں انہوں نے ابھی تک نہ عدالت کو خود کو سرنڈر کیا اور نہ کوئی ضمانت ملی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ضمانت حاصل کرے، اگر ضمانت نہیں ملتی تو اگر ادھر پیش بھی ہو جائے تو امکان یہی ہے کہ الیکشن ٹریبیونل بھی ان کا جو کاغذاتی نامزدگی وہ مسترد کرے گا۔ بہت شکریہ۔ اور جس طرح کامران صاحب نے کہا کہ امکان نہیں ہے کہ مراد سعید یا علی امین گنڈا پور آئیں گے، کیونکہ باہر جو تیاری ہے وہ یہی ہے کہ انہیں یہاں پہ پیش نہ ہونے دیا جائے۔ 4 دن کی کوشش ہے ساری، آج کا دن اور پھر 1، 2 اور 3، جب یہ 3 دن نکلیں گے 31 سے لے کے 1، 2، 3، یہ جب 4 دن نکل جائیں گے تو پھر مراد سعید الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، نہ وہ ایم این اے بن سکیں گے، اور نہ ہی پھر ان کو وہ تمام سہولیات ہوں گی جو کہ پارلیمنٹیرین کو ہوتی ہیں، تو لہٰذا انہیں روکنا ہے اگلے 5 سال کے لیے، انہیں ایک عام شہری کے طور پر رکھنا ہے، اور پھر جو کچھ کرنا ہے وہ ہوگا، لیکن بات یہی ہے کہ کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ لوگ چھاپے مار کے ایک بندے کو نہیں پکڑ سکے ہیں اور وہ خود کو عدالت کے سپرد کر رہا ہے، تو کیا عدالت اسے یہ الاؤ کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اب عدالت نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسے الاؤ کرتی ہے کہ آنے دیجیے، میرے پاس آ رہے ہیں اور یہاں پہ خود کو سرنڈر کر رہے ہیں، سرنڈر کرنے دیجیے، یہ فیصلہ عدالت کو دیکھنا ہے۔